لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے حضور سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بہت سخت اس وقت پریشان ہوں، آپ کچھ میری مدد کر دیجئے. حضور نے گھر میں چیک کرنے کے بعد کہا کہ بھئی تم کو میں بتاؤں معذرت کے ساتھ کہ میرے گھر میں اس وقت ایک کھجور بھی نہیں ہے، تو میں تو تم کو خود کچھ نہیں دے سکتا، لیکن تم ایسا ہے عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا سلام کہنا اور بتا دینا بے تکلف کہ میں اس لیے آیا ہوں، بتا دینا میں نے بھیجا ہے. وہ پہنچ گئے حضرت عثمان کے گھر پر، نوک کیا ایک بار دو بار، لیکن حضرت عثمان نے کوئی رسپانس نہیں دیا. لیکن چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے نوک کر رہے تھے. ان کے کان میں آواز آئی کہ حضرت عثمان اپنی وائف کو تھوڑا سا ان سے ایک ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں تم نے چراغ اننیسیسری اتنی دیر تک جلنے دیا، تم کو چراغ فوراً بجھا دینا چاہیے تھا، یہ جو تیل ویسٹ ہوا اس کا کیا جواب دو گی تم؟ تو وہ بیچارے چپ چاپ واپس آ گئے اللہ کے رسول کے پاس. حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دروازے پہ گیا، میں نے نوک کیا، وہ نکلے نہیں، لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی کہ وہ چراغ کے تیل کو تھوڑا زیادہ دیر تک خرچ کرنے پر اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہے تھے، تو جو خود اتنا غریب ہو وہ مجھے کیا مدد کرے گا؟ تو میں نے تو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں ان سے کہوں، مجھے شرم آئی ایسے شخص کے کچھ بارے میں کہنے میں. تو حضور مسکرائے اور یہ کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور پھر آواز دو، پکارو، وہ نکلیں گے باہر، اپنی بات کہنا ان سے. حضور کا حکم تھا، چلے گئے. پھر دوبارہ جا کے نوک کیا، اس مرتبہ حضرت عثمان فوراً نکل آئے. سلام دعا ہوئی، کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں بہت ضرورت مند ہوں، آپ کچھ میری مدد کر دیجئے. ان کا بہت اچھا، بیٹھو. کچھ کھلایا پلایا، اور اس کے بعد بہت سارا سامان جو شاید مہینہ بھر ان کے گھر کے خرچے کے لیے کافی ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، وہ سب ان کو پیش کر دیا اور یہ کہا کہ خادم بھی بھیجتا ہوں میں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، یہ سامان پہنچا دے. بہت خوش تو ہوئے وہ، لیکن وہ لوگ بڑے فرینک تھے، بہت بے تکلف تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے تو ایک گستاخی اور کروں؟ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور میں نے باہر سے یہ سنا کہ آپ اپنی شاید گھر میں وائف تھی، کون تھا، آپ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کر رہے تھے کہ چراغ کا تیل تم نے اتنے منٹ زیادہ کیوں جلنے دیا؟ تو میں تو واپس چلا گیا، یہ تو دوبارہ حضور نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں. تو آپ کے پاس اتنا مال ہے تو پھر آپ نے اتنا یہ تیل پر آپ اپنی بیوی سے جواب طلب کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت حضرت عثمان نے عجیب جملہ کہا، ان کا بھائی دیکھو میرے بھائی، یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ حضرت عثمان ملٹی نیشنل بزنس کرتے تھے، اس زمانے کے وہ ملینائرز میں سے تھے اور واقعی ملٹی نیشنل. ان کا جو بزنس کا کارواں چلتا تھا، جیسے آج کل کیا بولتے ہیں وہ ٹریلرز، وہ جو مال لاتے ہیں، تو اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے. تو ایک اونٹ کا قافلے کا سرا مدینے میں ہوتا تھا اور اسی اونٹوں کے قافلے کا دوسرا سرا عراق میں ہوتا تھا. 100 کلومیٹرز تک ان کے وہ قافلہ چلتا تھا اور بالکل بلا شبہ یعنی اس زمانے کے دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں تھے. تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ دیکھو دولت اللہ کا فضل ہے، بہت ہے میرے پاس، لیکن ایک بات سمجھو، ہم لوگ اپنی عیاشی اور لگژریز کے لیے نہیں کماتے، ہم اس لیے کماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی ہم مدد کر سکیں اور اچھے کازز میں ہم حصہ لے سکیں. یہ ہمارا مقصد ہے.